अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम जनरल साइंस में कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे। तो इसमें जो हम सब टॉपिक पढ़ रहे थे वो था बैलेंस्ड डाइट। तो बच्चों आपको अब पता है कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। बैलेंस्ड डाइट वो डाइट है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें वाटर भी होता है और रेफ्रिज भी होता है और तमाम न्यूट्रिएंट जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं। वो किस लिए, फिर वो जो बैलेंस्ड डाइट होता है वो क्या करता है, वो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस जो होती हैं बॉडी की, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने इसमें ये भी देखा कि डिफरेंट जो एज ग्रुप होते हैं या डिफरेंट जो काम होते हैं एज ग्रुप होते हैं उनके लिए डिफरेंट डाइट की ज़रूरत होती है, या जो लोग डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं उनके लिए वैसी रिक्वायरमेंट होती है इस बैलेंस्ड डाइट की। आज हम छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे। हम क्या देखेंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर आप देखना, आप घर पे ये करना, आप एक चार्ट बनाना, ठीक है। ऐसे करके आप एक चार्ट बनाना पूरे हफ्ते का। यहाँ पे आप लिखेंगे वीक, ये ना डे, ठीक है, डे कौन सा है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे लिखना टाइम, यहाँ अलग अलग टाइम, सुबह 7 बजे या फिर दिन के 10 बजे या 10:30, फिर 12:30, फिर उसके बाद 3:30, ऐसे ही करके, या उसके बाद 8 PM, ठीक है। ये ऐसे करके आप इसको आप लिखना यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप डेज लिखेंगे और यहाँ से आप टाइम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लिखते रहना, जैसे मंडे आप सुबह उठे, आपने क्या खाया सुबह 7 AM में, फिर 10:30 पे क्या खाया, फिर 12:30 पे क्या खाया, या टाइम आप उसी टाइम लिख सकते हो क्या किस टाइम पे आपने क्या खाया। फिर जब ये पूरे वीक का आपका ये चार्ट बन जाएगा, फिर आप देखना कि जो भी आप फूड ले रहे हो, जो भी इन दिनों आपने फूड लिया है, उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं जो आपको, जो आपकी बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है या बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है जो सारे बच्चे घर पे करेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हम जो इस चार्ट में जो आप बनाओगे, फिर जो ये एक्टिविटी करके आप क्या देखोगे, आप देखोगे आपने पल्सेस भी ली है, सोयाबीन लिया है, वेजिटेबल्स भी लिए हैं, ग्रेन्स भी लिए हैं, फर्मेंटेड फूड भी लिया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो भी आपने लिया होगा, आपको ये पता चलेगा कि इन सब में कुछ ना कुछ, सब में थोड़े थोड़े करके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते। एक फूड में एक न्यूट्रिएंट होगा, दूसरे फूड में दूसरा होगा। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को ये सारा बैलेंस्ड फूड जो है वो आपको मिलता है। इसलिए इससे ये साबित होता है कि आपको बाज़ार से कोई भी एक्सपेंसिव फूड खरीदने की, जो महंगा फूड है उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आप घर पे लेते हो रोज़मर्रा, तो इन्हीं से आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो फुलफिल हो जाती है। तो अब ये क्या है, अब जो भी हम फूड लेते हैं, अब इसमें ये मसला भी है, कभी कभी क्या होता है, हम फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो लॉस भी हो जाते हैं। वो क्यों लॉस हो जाते हैं, जैसे हम ज़्यादा ओवर कुक करेंगे, या कोई कोई न्यूट्रिएंट है जिसको कुक करने से वो फिर उसमें ज़्यादा आ जाता है, तो वो है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, वो हम ठीक तरह से लेते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल कि कोई फूड जिसको हम ज़्यादा कुक करते हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो लॉस हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें कितना इसको कुक करना है कि और कौन सा फूड है जिसको कुक करना है, या कोई फूड है जिसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, और दूसरा क्या है, हम क्या करते हैं, हम वेजिटेबल्स लाते हैं। अक्सर जो हम यहाँ पे करते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट लाएंगे
اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو پیس کے کاٹ کے یوزولی ویجیٹیبلز کو لاتے ہیں، کٹ کرتے ہیں، دین اس کے بعد واش کرتے ہیں. یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے. ویجیٹیبل لینا ہے، پہلے واش کرنا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو کٹ اٹ. اس کے بعد آپ کو کٹ کرنا ہے. یہ ٹھیک طریقے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم نے پیل آف کیا، اس کا جو چھلکا ہے وہ اتار دیا، پھر اس کے بعد کٹنگ کی، پھر اس کے بعد واش، اس سے کیا ہوتا ہے اکثر جو وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں وہ لاس ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل بھی غلط طریقہ. ہمیں کیا لینا ہے، ہمیں اگر ہم کوئی ویجیٹیبل لیں گے اس کو پہلے واش کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کٹ کرنا ہے، تو اس سے ریٹین ہو جاتے ہیں اس کے نا وائٹامنز اور منرلز. سملرلی ہم کیا کرتے ہیں، رائس جو اکثر ہم بناتے ہیں، لنچ میں بھی بناتے ہیں، ڈنر میں بھی، اس کو ہم یوزولی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، منیمم 1 2 اور میکسیمم 3 ٹائمز ہم اس کو واش کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں وائٹامن بی کمپلیکس ہوتا ہے، اور وہ وائٹامنز اور جو بھی منرلز اس میں ہوتے ہیں بہت سارے، وہ لاس ہو جاتے ہیں اس واشنگ سے. اور ایسے ہی جیسے ٹماٹو ہوتا ہے، ٹماٹو کو بھی ہم بہت واش کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وائٹامن سی ہمارا لاس ہو جاتا ہے، کیونکہ جو وائٹامن سی ہے وہ واٹر سoluble ہوتا ہے، وہ ایزلی واٹر میں ڈیزالو ہو جاتا ہے، وہ واٹر کے ساتھ مکس ہو کے وہ ٹماٹو سے نکل جاتا ہے، اور وائٹامن سی اس میں لاس ہو جاتا ہے. پھر ہم ٹماٹو پکاتے ہیں اور وائٹامن سی ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. تو ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ کس کو کتنا واش کرنا ہے، کس کو کتنا کوک کرنا ہے، تاکہ جو بھی ہمارا نیوٹرینٹ ہے وہ ریٹین ہو جائے. یہ ہم نے واشنگ کا دیکھا. سملرلی کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوک کرتے ہیں بہت زیادہ ویجیٹیبلز کو، کیونکہ کوکنگ سے کیا ہوتا ہے، کوکنگ کیا کرتی ہے، یہ امپروو کرتی ہے ٹیسٹ کو، امپرووز یہ ٹیسٹ کو بہت زیادہ امپروو کرتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. جو بھی فوڈ ہوتا ہے وہ ایزیلی ڈائجسٹ ہوتا ہے کوکنگ سے. لیکن ایکسیسو کوکنگ سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے نیوٹرینٹس ہیں وہ لاس ہو جاتے ہیں. ہم فار ایگزامپل پروٹینز ہوتے ہیں یا کچھ منرلز ہوتے ہیں وہ بھی لاس ہو جاتے ہیں. وہ زیادہ تر کس سے ہوتا ہے، اگر ہم کیا کریں گے، فار ایگزامپل ہم کیا یوزولی کرتے ہیں، کسی پانی میں کسی ویجیٹیبل کو پہلے پلس واٹر ایڈ کرتے ہیں، ایک بوائل کرتے ہیں اس کو، تو اس کے بعد جو یہ بوائل والا پانی ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، ڈسکارڈ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو بھی اس کے نیوٹرینٹس ہیں وہ لاس ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس سٹیپ کو نہیں کرنا چاہیے. موسٹ آف دا ویجیٹیبلس، فار ایگزامپل اگر کسی میں اب کڑواہٹ ہوتا ہے یا کچھ، تو ان کے لیے ہمیں ضروری کرنا ہے، لیکن یوزولی ہمیں ساری جو بھی ویجیٹیبلس ہیں ان کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سیدھے ویجیٹیبل لینا، سیدھے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر کے پھر پکانا چاہیے. یہ جو واٹر ہم ایڈ کرتے ہیں، ایکسیسو واٹر ایڈ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ لاس ہو جاتے ہیں. اور وائٹامن سی فار ایگزامپل ہم لیں گے، اس کو کیا ہوتا ہے، یہ بھی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. ایک تو واٹر سoluble ہے، واٹر کے ساتھ نکل جاتا ہے، دوسرا یہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو ہیٹ دیں گے، یہ اس سے بھی نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، جو وائٹامن سی ہے، کیا مطلب اب یہ کوشچن ہے کہ کیا اب ہمیں ٹماٹر پکانے ہی نہیں، اب وہ ہمیں ایسے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم لیمن ہے، لیمن میں بھی وائٹامن سی پایا جاتا ہے، یا یہ کیا اس کو بولتے ہیں، لیمن ہے، سائٹرس فوڈس ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹماٹو ہیں جو کہ ہم راہ کھا سکتے ہیں، جتنی کوشش کی جائے پکا کے بھی کھاؤ، لیکن ایز راہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور اب ہم ایک کام کریں گے. ہم ایک آدمی تھا، اس نے کیا سوچا، اس نے سوچا کہ میں فیٹ کی ایک کٹوری لوں گا، مطلب فیٹ رچ فوڈ کھاؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا، مجھے بہت زیادہ انرجی ملے گی. اگر میں مجھے ڈبل انرجی ملے گی اگر میں ایک کاربوہائیڈریٹ اسی کے برابر جتنا کاربوہائیڈریٹ رچ فوڈ لوں گا. لیکن اس کا یہ کانسیپٹ کیا تھا کہ فیٹ سے مجھے دگنا انرجی ملے گی، کاربوہائیڈریٹ سے اس سے کم ملے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ میں فیٹ والا جو فوڈ ہے وہی کھاؤں گا، تو کاربوہائیڈریٹ والا نہیں کھاؤں گا. اب اس نے کیا کیا، اس نے وہی کھانا شروع کیا جس میں اس کو فیٹ
فار ایگزامپل اس نے فرائیڈ فوڈس کھائے، فرائیڈ فوڈس میں اس نے کیا کھایا، اس نے سموسے لیے، اس نے پوریاں لی، اس نے ربڑی لی، پیڑے لیے، اس نے کیا فیٹ جو بھی فوڈ تھا اس نے وہ لیے۔ اب اب بچوں آپ بولو، کیا اس نے یہ صحیح کیا کہ اس نے صرف فرائیڈ فوڈس جس میں جتنا زیادہ فیٹ تھا اس نے وہ والے فوڈ کھائے؟ کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں کیا بول رہی ہوں؟ کیا اس کو وہ اس کو کیا ہوا؟ اس کو انرجی تو ملی، چلو ٹھیک ہے، اس کو انرجی مل رہی ہے، کاربوہائیڈریٹ سے زیادہ انرجی مل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بندے کو کیا ہوا؟ اس کو ایک پرابلم ہو گئی، اس کا نام ہے اوبیسٹی۔ اوبیسٹی کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم موٹاپا کہتے ہیں۔ اب اس نے کھایا لیکن اس کا طریقہ غلط تھا، اس کو انرجی چاہیے لیکن اس کو انرجی اب صرف اس فرائیڈ فوڈ سے، اسی لیے کیا ہوتا ہے بیلنس ڈائٹ اسی کو کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز آپ کو ایک مقدار میں لینی ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک ہی چیز کھانی ہے، پروٹین ہے تو صرف پروٹین ہی کھانا ہے، کاربوہائیڈریٹ ہی کھانا ہے، ہر ایک چیز سٹیپ۔ لیکن اگر ہم ایسے نہیں کھائیں گے ہر ایک چیز تو کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہمیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، یہاں تک ہی۔ اب دوسرے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔